اس ذات کا ہزار ہا شکر جس کی اجازت سے ہم آزاد صحت مند سانس لے رہے ہیں، اور ایک آزاد ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت جلد ہم آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ ہمارے بچے ہمارے اسکولوں میں، اداروں میں اور بازاروں میں ایک جشن کا سماں ہوگا۔ جو خرابیاں ہوئی ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، یا جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یا جن لوگوں نے ملک کو اس طریقے سے تعمیر نہیں کیا، ان کو گالم گلوچ کر کے کیا ہم اپنا کردار درست ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جس کی اجازت سے میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت اقدس رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن پر اللہ اور فرشتے ہر دم درود اور سلام بھیج رہے ہیں۔ کتنی ہی بابرکت بات ہے کہ ہم اس عمل میں ساتھ پارٹیسپیٹ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم بھی درود پاک بھیجیں۔ جو عمل، جو ایکٹیویٹی اللہ اور فرشتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، وہی ایکٹیویٹی میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اس ذات کا ہزار ہا شکر جس کی اجازت سے ہم آزاد صحت مند سانس لے رہے ہیں، اور ایک آزاد ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً بہت سارے دوست ممکن ہے کہ اس بات سے ایگری نہ کریں کہ ہم ایک آزاد ملک میں بہت خوش باش ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ بہت ساری ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں جن سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، جو کسی غلام یا جو آزاد لوگ نہیں ہیں، وہ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں اور ہر دم سفر کر رہے ہیں۔ ان کا صبح، شام، دوپہر ہر وقت ایک مصیبت میں، ایک پریشانی میں گزرتا ہے۔ ہمیں اپنے ہمسائے ممالک میں، جہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا قانون آ رہا ہے کہ اس مسلمانوں کو اور اسلام کو کیسے دبانا ہے، اور دوسرے ممالک جہاں پہ اذان کی ایون اجازت نہیں ہے، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسجدوں میں آزادی سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اذانیں کہہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے قربانی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کاروبار کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا ملک جو ہے بہت ساری جو ہے وہ بد احتیاطیوں کی وجہ سے، بے عملیوں کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور ہماری جو کرنسی ہے وہ بہت ویک ہے۔ اس کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم بے شمار نعمتوں سے بھی مالا مال ہیں۔ بہت جلد ہم آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ ہمارے بچے ہمارے اسکولوں میں، اداروں میں اور بازاروں میں ایک جشن کا سماں ہوگا۔ بے شمار دوستوں کا، بچوں کا ایک شوق ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی ہے، اور وہ جو ہے ایک جشن کا سماں جو ہے وہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ خوشی جو ہے یہ کم نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس خوشی کو اس انداز میں اپنائیں کہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی تعمیر میں حصہ دار بن سکیں، تو کتنا اچھا ہو جائے۔ جو نوجوان سڑکوں پر سائلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں پہ، بائکس پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے گزرتے ہیں، لوگوں کو، ارد گرد لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جو پارکوں میں جو بے حیائی کے کام اور اس طرح کے بد اخلاقیوں کے کام ہوتے ہیں، ان سے اگر احتیاط کی جائے تو ہمارا جو ملک ہے، ہمارے جو گھروں میں فیملیز ہیں، وہ بھی اس جشن کو، اس آزادی کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے وطن کی تعمیر میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائے جاتے۔ تو اس شعر کے مصداق ہمیں بھی اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا مختلف پلیٹ فارمز پہ صرف دوسروں کو گالی گلوچ کر کے ہم یہ آزادی کا حق یا جشن منا سکتے ہیں؟ یا اپنے جو 75 سال میں جو خرابیاں ہوئی ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، یا جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یا جن لوگوں نے ملک کو اس طریقے سے تعمیر نہیں کیا، ان کو گالم گلوچ کر کے کیا ہم اپنا
کردار درست ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ گالم گلوچ کر کے، برا بلا کہہ کے بالکل بھی ہم کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر رہے۔ ہم تو تب اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اب جو ہے، جو ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہمیں جو اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں جو اللہ نے مہلت اور وقت دیا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک اسلامی فلاحی معاشرہ تشکیل دینے میں جو ہے اپنی بھرپور محنت کریں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کیا اچھا عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آزادی کا جشن ہی ہم نے منانا ہے تو ہم تو اس طرح بھی منا سکتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ لے کے جو ہے وہ ہم اپنے ارد گرد یا اپنے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نئے پودے، نئے درخت لگائیں، فضول خرچی کی بجائے اس میں جو درخت کٹ رہے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ یہ بھی ایک جشن منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ 5 سے 10 ہزار ہر فیملی میں بچہ جو ہے وہ کم از کم 5 سے 10 ہزار روپے کم از کم خرچ کر لیتا ہے ایسے جشن کے موقع پہ یا مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے، تو انہی 5,000 یا 10,000 کی رینج میں ہم ایسے نئے پودے لگائیں، نئے درخت لگائیں اور ان کو جو ہے وہ پھر ان کی آبیاری کریں، تو کتنے ہم اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں، اور بھی سنتوں میں سے، اچھی سنتوں میں سے جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا سکتے ہیں۔ ہم جو بے گناہ قیدی ہیں، جیلوں میں قید ہیں، ان کے پاس جا کے ان کی جو ہے دلجوئی کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت کا خیال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک جشن منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں اپنے فیملی میں یا مسلمان بہن بھائیوں میں سے فوت شدگان ہیں، ان کے لیے قبرستان میں جا کے یا ویسے کہیں بھی ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک جشن منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے وسائل اگر اللہ نے دیے ہیں تو کسی بے روزگار کو کسی ایک روزگار، کسی مناسب روزگار میں اس کو مصروف کر کے، یہ بھی ایک جشن منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کا روزگار کا ذریعہ بن جائے، اس کے جو گھر میں بھوک افلاس ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے یا نارملائز ہو سکے۔ اسی طرح ہم کئی ایسے کام کر سکتے ہیں جو یقیناً سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے اور ان کا فائدہ بھی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے وطن کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جشن کا یا جو جیسے کہ اسکول کے بچے ہیں، مختلف ادارے ہیں، کالجز ہیں اور چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے تو ان کو ایسی سرگرمیوں میں انوالو کریں جو کہ ان کو جشن بھی فیل ہو، آزادی کا جشن بھی فیل ہو اور وطن کی تعمیر بھی ہو۔ اس لحاظ سے میری دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی ترتیب دیں جس سے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی بن سکے اور صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جشن بھی ہم منا سکیں، تو بچے بھی اس طریقے سے خوش ہوں گے۔ اور جو جیسے کہ بڑے بڑے باجے لے کے سڑکوں پہ گھومتے ہیں بچے، جو بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ، بائکس پہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح سلنسر نکال کے شور و شرابہ کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں اور مختلف چیزیں ایسی جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اسموکنگ میں، شیشہ پینے میں، یا اس طریقے سے جو ہے وہ جو کوئی بھی والدین پسند نہیں کرتے، تو بچوں کو کوئی مثبت سرگرمی چاہیے۔ اس سرگرمیوں میں سے جو سنن رسول ہے ان میں سے کوئی سلیکٹ کر کے اپنے بچوں کو ان میں لگائیں تاکہ ان کی انرجی فضول کاموں میں ویسٹ نہ ہو۔ اس لحاظ سے ہمیں ہر دم سوچنا چاہیے، ہم بطور والدین، بطور اساتذہ اور بطور سربراہ کسی بھی خاندان میں یہ سوچ کر اپنی فیملی کے بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو کسی مثبت سرگرمی میں لگانا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو میں امید رکھتا ہوں اگر آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ جشن منانا جو ہے صرف فضولیات یا بکواسیات نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یقیناً آپ یہ تشکیل دیں گے، ایک ترتیب دیں گے کہ اپنے جو اسکول کے یا ادارے کے یا گھر کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی سوچیں۔ اگر آپ نہیں سوچ سکتے تو آپ ہمارے جیسے کہ اے بی میڈیا سے میں آپ سے جو مخاطب ہوں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم
اپنا کوئی میسج آپ دے سکتے ہیں یا آپ ایسا شمولیت کر سکتے ہیں جو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی ترتیب دیں، اپنے بچوں کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں، تو آپ دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اے بی میڈیا آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ جو ہے جس طرح شوق سے ایک مثبت سرگرمیوں کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ ہم یقیناً اس چیز پہ جو ہے وہ فوکس ہیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا پہ اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز پہ لغویات ہیں، نوجوان بچے بڑے اسی چیز میں بزی رہتے ہیں، ہم ان کو ایک متبادل پلیٹ فارم دیں جہاں پہ مثبت سرگرمیاں بھی ہو رہی ہوں، جس میں بچے بھی شوق سے اپنی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں، جس میں اس میڈیا کو واچ بھی کریں اور ایسی چیزوں کے لیے جو مختلف ایڈوائزز ہیں یا جو مختلف ایون قرآن پاک سے جو ہے اخذ کی گئی، احادیث مبارکہ سے اخذ کی گئی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے جو ہے وہ یقیناً ہمارے جو فیملیز میں، ہمارے معاشرے میں ضرور درستگی کی طرف ہم گامزن ہوں گے اور جو ہے وہ اس طرح اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ تو آپ جو ہے اس لحاظ سے مجھے امید ہے کہ لازمی طور پر اس ہمارے پلیٹ فارم پہ رابطہ رکھیں گے، رابطہ کریں گے اور نوجوانوں کو ہم جو ایکٹیویٹیز ہم ڈیفائن کریں، چاہے آپ اگر سن سکیں، جیسے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ 14 اگست یا اگست کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کو جو ہے جو ان کی جیب خرچ ہے یا جو آپ ان کو آزادی کے جو ہے وہ لحاظ سے یعنی جشن آزادی کے لیے جو آپ ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں، تو ان کو آپ پودے لگانے میں انوالو کریں، آپ ان کو جو ہے اس کے علاوہ جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز ایسی جو ہے جو صدقہ جاریہ بن سکے اس کے لیے انوالو کریں، اور جو مختلف جیسے بچے بائکس پہ اور اس طرح جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں ان سے اوائڈ کروائیں، مثبت سرگرمیوں کی طرف ان کو راغب کریں، دین کی طرف راغب کریں۔ تو جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اگر مزید کوئی آپ کو اس کے بارے میں کوئی چاہیے ہو تو آپ ہمارے پیج پہ، فیس بک پیج پہ، اے بی میڈیا کے پیج پہ یا چینل پہ رابطہ کر کے یا فون نمبر سے رابطہ کر کے آپ بہت ساری جو ہیں معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف کس طرح راغب کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چاہے کوئی بھی جشن کا موقع ہو، عید کا ہو، جشن آزادی ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت سرگرمیوں کی طرف اپنے بچوں کو راغب کریں۔ بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ اس جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور شیئر اور لائک بھی کریں گے۔